بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مارچ کی 2 تاریخ ہے۔ ڈیولپمنٹس جو ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اگلے سینیریو کے جو اشکال ہیں، جو خد و خال ہیں، وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی گردان ابھی تک نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن سے پہلے کا ماحول تھا جب کسی کو یقین نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ 8 تاریخ کو پاکستان کی عوام نے باہر نکل کر عمران خان کو ووٹ کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو ہمارے سامنے جو رکھا ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ آپ اس کا نام لیں، آپ اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بے شک نہ کہیں، پرابلم ہوتی ہوگی، آپ نہ کہیں، لیکن کم از کم آپ اس کو اس کے نام سے پکاریں۔ اس کا نام ہے، جنہوں نے اس کے نام کو بتایا تھا کہ یہ نام نہیں لینا ہے، اب وہ بھی اس کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی نام لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نام لینے سے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تقریباً تمام وزرائے اعلیٰ آج تک منتخب ہو چکے ہوئے ہیں، اپنا حلف لے چکے ہوئے ہیں، اپنی دفاتر کو آکوپائی کر چکے ہیں۔ کل وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہوگا، ایک اور مرحلے کی طرف جائیں گے۔ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو اعتماد کا لہجہ ہے، وہ بہت ہائی لیول پہ گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ پبلک نے ان کو سپورٹ اتنی دے دی، اور ڈیفینیٹلی یہ جو لوگوں کی جو سپورٹ ہوتی ہے، جو فالوور کی سپورٹ ہوتی ہے، جو اپنے خاص لوگوں کی، جو اپنے ارد گرد موجود لوگ ہیں، جب وہ سپورٹ کرتے ہیں تو جو بندے کا مورال ہے، جو اس کا جو اعتماد ہے، وہ واقعتاً بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال جس دن ابھی سیشن سٹارٹ ہوا، اوپننگ سیشن قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلیوں کے، اسپیشلی کے پی اور نیشنل اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں، اعتماد بے تحاشا سامنے آیا ہے۔ علی مین گنڈا پور ہے کے پی اسمبلی کے اندر، دوسرے جتنے لوگ ہیں جو لوکل ہے، صوبائی لیول کے جتنے لوگ ہیں، ان کی بات چیت کے انداز میں واضح فرق آیا ہے۔ اب وہ ڈیفینسو ہو کے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اگریسو ہو کے بات کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل ایگریشن جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ عمر ایوب ہو گیا، عامر ڈوگر ہو گئے، جنید اکبر بھی کیا کمال کی انہوں نے کل کی سپیچ جو دی ہے، مکمل فل رسپانس کے ساتھ، مکمل اگریسونیس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کیا۔ پھر بیرسٹر گوہر ایک پڑھے لکھے انداز کے اندر اپنے تیروں کے نشتر اسٹرینجرز کے اوپر چلاتے رہی ہیں، اور نظر آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو آج سے تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سین نظر آنا شروع ہوا ہے، اگلے آنے والے دنوں میں چس آنے والی ہے، اور یہ چس آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ بھی بس اطمینان رکھیے اور چس لیجئے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب صرف آپ لوگ چس لیں، گھبرانے کے دن ان کے آنے والے ہیں، بلکہ آئی تھنک کہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اسمبلیاں فارم ہو گئی ہیں، گورنمنٹس بن گئی ہیں، تو جو سیاسی طور پر حربے ہیں، جو سیاسی تکنیکی معاملے ہیں، ان کا بھی یوٹیلائز کر دیا۔ اس کی واضح مثال جو پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے محمود اشرف زئی کو نامینیٹ کر دیا ہے
ذاتی طور پر مجھے بھی بڑا چنبھا ہوا ہے، لیکن فیصلہ صرف یہ ہے، میرے کم از کم مائنڈ میں یہ ہے کہ ہمیں سیاسی فیصلوں کی طرف فالوور ہونے کے ناطے ہمیں عمران خان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ عمران خان جو بھی فیصلے کر رہے ہیں، اگر اس نے پچھلے اتنے برسوں تک اس نے کبھی ہمیں ٹی مرال نہیں ہونے دیا ہے، موٹیویٹ نہیں ہونے دیا، تو وہ آگے بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے جو فیصلہ کیا ہے ڈیفینیٹلی مستقبل کے اندر جا کے وہ بہتر ہوگا۔ محمود اچکزئی ایک قوم پرست ہیں بلوچستان کے، اور ان کی جو بات چیت ہے اس کے اندر بھی بڑی واضح قسم کی ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اندر اس وقت ایک میجارٹی جو لوگ آئے ہیں وہ آئین پاکستان کے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو پروفیسر ہے، وکلاء حضرات کی بات کر رہا ہوں، بیرسٹر اور LLM کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے چوٹی کے وکیل ہیں جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور وکیل سے بہتر کانسٹیٹیوشن کو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے لیے، اسٹرینجر گورنمنٹ کے لیے، میں اس کو لفظ استعمال کروں گا، اسٹرینجر گورنمنٹ، منارٹی گورنمنٹ ڈیفینیٹ ہے وہ، اس کی وجہ کہ 6-7 پارٹیاں مل کر اس کی طرف جا رہی ہیں، لیکن میری نظر میں یہ اسٹرینجر بھی ہے۔ آلموسٹ 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو 47 کے فارم 47 کے مستفید ہوئے لوگ ہیں۔ اگر کسی بھی موقع کے اوپر فارم 45 ان کے سامنے آتا ہے تو وہ حال سے، اسمبلی کے اس حال سے باہر ہو جائیں گے، جب کبھی بھی آیا۔ تو جب تک وہ نہیں آتے تو ان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے نا، میرا خیال بہتر ہوگا کہ یہ اسٹرینجر گورنمنٹ ہے، اور یہ اسٹرینجر گورنمنٹ جو ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ہزیمت کا سامنا اس کو کیسے کیسے کرنا پڑے گا، وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 سال میں جب سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، دیوار کے ساتھ لگا دی ہے۔ ایون کہ الیکشن سے پہلے کا جو 3 سے 4 مہینے کا پیریڈ ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے اندر چن دیا گیا تھا، لیکن کمال ہے اس بندے کے جس نے اپنی ول دکھائی، سٹینڈ کیا، کھڑا رہا الیکشن کے بعد۔ اب وہ جو دیوار کے اندر ان کو چن دیا گیا تھا، دیوار کے ساتھ ان کو چپکا دیا گیا تھا، وہ دیوار اب پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو رہی ہے، اور اس کی جو ریپیلنگ سسٹم ہے وہ سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ اس کی مثال جو ہے، اس کا اثر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ کافی ساری ضمانتیں ہو گئی ہیں تمام لوگوں کی، انکلوڈنگ میں نام نہیں لیتا ہوں، تو عمران خان سے لے کر نیچے تک تمام جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی جو ابھی ضمانتوں والا نظام ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام لوگ باہر ہوں گے اور پاکستان کے جو سنیریو ہے، پولیٹیکل سنیریو کے اندر ایکٹیو رول کے اوپر آئیں گے۔ اور چونکہ ایک گھس بیٹھیا والا نظام چلایا گیا ہے 9 فروری اور اس کے بعد، تو یہ بھی انشاءاللہ وہ جس وقت باہر نکلیں گے تو اس طرف جائیں گے، کیونکہ 80 سیٹیں، اس بندے نے تو 4 سیٹوں کے لیے اتنا ان کو تڑپا کر رکھا ہوا تھا، 80 سیٹوں کے لیے وہ کیا کرے گا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے یہ بات رکے گی۔ پھر عمران خان نے آج سے 2 دن پہلے آج کے دن کے لیے احتجاج کی کال کی دی تھی۔ آلموسٹ احتجاج وسیع پیمانے پر پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے، لیکن قابل دید جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد آج رہا ہے، اور مین امپیکٹ جو ہے، مین فوکس جو ہے وہ آئی تھنک ہونا چاہیے اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے زون میں۔ اس کی وجہ کہ جو مرکز ہے، جو
اسٹرینجر گورنمنٹ کا جو مرکز ہے وہ اس کو مسلسل ٹچ کرنا ضروری ہے. وہ پنڈی اسلام آباد جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا. باقی لاہور میں بھی پولیس نے بڑی گرفتاریاں کی ہیں. پھر ایک اللہ کی طرف سے ایک مدد بھی آئی. وہ جو جی پی او چوک کے اندر گرفتاریاں کر رہے تھے تو اچانک ژالہ باری سٹارٹ ہو گئی. تو وہ گرفتاریاں چھوڑ کے پولیس والے اپنی بھاگ دوڑ میں لگ گئے, اپنی بچت میں لگ گئے. تو اس میں کافی سارے لوگوں کو جانے کا موقع مل گیا. تو اللہ کی طرف سے بھی آج مدد شامل حال ہوئی ہے. احتجاج آج کا ہو گیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اسمبلی کے اندر اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے اسٹریٹ کے. اس کو ایک قانونی جنگ بنا کر یہ کرنی چاہیے. دوسرا ایک میرے ذہن میں ایک سجیشن آ رہی ہے, اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو, یہ جو اکابر ہیں, جو پالیسی ساز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اس کو کہہ دیں کہ جتنے بھی 266 حلقے آئے تھے, 265 کے اوپر الیکشن ہوا ہے, 265 کے 265 حلقوں کے فارم 45 جو ہیں یہ باقاعدہ ایک سمری کی شکل میں, کتابی شکل میں کر کے اس کو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ٹیبل کر دینا چاہیے, تاکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جائے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی اہمیت ہوگی. گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی کس پی ٹی آئی کے بڑے لیول تک میری اگر بات پہنچتی ہے تو اس بات کو تھوڑا سا انشور اگر کر دیں. اس کی وجہ کہ جس طرح 50 سال کے عرصے کے بعد جا کے بھٹو کا کیس بھی ہوا ہے تو یہ بھی ڈیفینیٹ آئے گا. اس وقت چلے علامتی ہی سے ہی کسی کو سزا ملے گی, مستقبل کے لیے ڈائریکشن سیدھی ہوگی. تو پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف جانا چلے گا. آج تک کے لیے تو اتنا ہی تھا, لیکن انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں 2-3 دنوں کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ واضح آنا شروع ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت پڑ رہی ہے, سپورٹ آ نہیں رہی ہے. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, کوسچن پوچھیں, لائک کریں. آپ کو اگر میری بات کی پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے کرٹیسائز کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی کرٹیسزم کے اوپر اپنے آپ کو کوئی تھوڑا سا چینج, جو بھی چینج ہونا ہوگا چینج بھی کروں گا. جسٹیفیکیشن والا معاملہ ہوگا, ایکسپلینیشن والا معاملہ ہوگا, وہ بھی کروں گا. لیکن چینل کو ضرور مضبوط کیجیے گا, کیونکہ مین آواز جو ہے یہی ہے جو سیدھی بات آگے کرنے والے, جو یہ طریقہ ایک رہ گیا. مین سٹریم جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر بھی, مہینوں کے اندر بھی, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ کوریج مل سکے گی جو بینگ ہے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری ڈیزرو کرتی ہے. تو ہمیں اس کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا. تو ایک سننے میں آیا ہے, لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے, کہ سینٹ کے اندر ایک بل قرارداد رکھی گئی ہے کہ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, یہ چیزیں جو ہے ٹک ٹاک وغیرہ, اس کو پاکستان میں بند کر دیے جائے. تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ الٹیمیٹ آپ کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ سامنے آیا تو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا, انشاءاللہ ٹیکنیکلی بات کروں گا. پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ضرورت ہے اس چیز کی, اور یہ کس طرح ایسا فاشزم کا اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں. تو اس گلوبل ویلیج کے اندر رہنا ان کے لیے پھر کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ بہت وسیع پیمانے کے اوپر چلا گیا ہوا ہے, اس کی واپسی جو ہے بہت ناممکن ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.